یہ دوپہر کا وقت تھا۔ صادقآباد ماہی چوک کے قریب غلام نبی اندڑ کا پٹرول پمپ۔ ایک عام سا دن، پھر اچانک 5 موٹر سائیکلوں پر سوار درجن بھر مسلح افراد وہاں آ کر رکتے ہیں۔ کندھوں پر بندوقیں تھیں اور ان کے بیچ خود جان محمد عرف جانو اندڑ موجود تھا۔ وہی جانو اندڑ جس کا نام اس علاقے میں خوف، خاموشی اور لاشوں کی پہچان بن چکا تھا۔ دفتر میں موجود لوگ گھبرا جاتے ہیں، کوئی چھپنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی باہر آ کر بات کرنا چاہتا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے ایک شخص حملہ آوروں کے پاؤں پکڑتا ہے، ہاتھ جوڑ کر جان کی بھیک مانگتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگلے ہی لمحے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ غلام نبی اندڑ اور ان کے 4 بیٹے یعنی ایک ہی گھر کے 5 افراد موقع پر ہی مار دیے جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر 9 افراد قتل ہوتے ہیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق حملہ آور یہیں نہیں رکتے، وہ پٹرول پمپ کے ساتھ موجود 2 دکانوں کے باہر جا کر دوبارہ فائرنگ کرتے ہیں اور پھر کھلے دن دہاڑے فرار ہو جاتے ہیں۔ حیرت یہ نہیں کہ قتل ہوا، حیرت یہ ہے کہ پولیس چوکی قریب ہونے کے باوجود نہ کسی نے روکا، نہ تعاقب ہوا، نہ فوری گرفتاری۔ دوستو، یہی وہ نقطہ تھا جو بتاتا تھا کہ یہ کوئی عام یا وقتی گروہ نہیں تھا، یہ اندڑ گینگ تھا۔ ایک ایسا گروہ جس کے خوف کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مقتول کے بھائی نے بھی مقدمہ لڑنے کی بجائے یہ کہا، ہم نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ قتل کیسے ہوا، وہ سب کچھ سی سی ٹی وی میں موجود ہے۔ اصل سوال یہ ہے، اندڑ گینگ کی تاریخ کیا ہے، اور جانو اندڑ اس حد تک طاقتور کیسے ہو گیا کہ ایک ہی گھر کے 5 افراد کا قتل ہونے کے باوجود پورا علاقہ خاموش رہا۔ جس جانو اندڑ کے نام سے پولیس بھی کتراتی تھی، اسے آخر پولیس نے کیسے ٹریپ کیا؟ اب ذرا ایک قدم پیچھے چلتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس گروہ کا نام ہم بار بار لے رہے ہیں، اندڑ گینگ، آخر وہ تھا کیا؟ صادقآباد کے قریب جس علاقے کو مقامی زبان میں کچا کہا جاتا ہے، وہ کوئی ایک گاؤں یا ایک شہر نہیں، یہ دریائے سندھ کے کنارے پھیلا ہوا وہ علاقہ ہے جہاں نرم زمین، گھنے جنگل اور پیچیدہ راستے ڈاکوؤں کے حق میں اور قانون کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یہی جغرافیہ ڈاکوؤں کے لیے پناہ اور پولیس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اندڑ گینگ اسی کچے کے علاقے میں سرگرم تھا، ایک ایسا علاقہ جو پنجاب اور سندھ دونوں صوبوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب صاف تھا، اگر پنجاب پولیس تعاقب کرتی تو چند منٹ میں ڈاکو سندھ کی حدود میں داخل ہو جاتے، اور اگر سندھ پولیس پیچھے آتی تو وہ دوبارہ پنجاب کی طرف نکل جاتے۔ یوں قانون کی لکیر اندڑ گینگ کے لیے ڈھال بن چکی تھی۔ لیکن مسئلہ صرف جغرافیہ کا نہیں تھا۔ صوبہ پنجاب کی اسمبلی کے سابق رکن ممتاز چانگ کے مطابق اندڑ گینگ کچے کے علاقے میں موجود تمام ڈاکو گینگز میں سب سے بڑا اور سب سے طاقتور گروہ بن چکا تھا۔ ان کے مطابق یہ گینگ ایک فوجی آپریشن میں چند برس قبل ختم کیے جانے والے چھوٹو گینگ سے بھی کہیں بڑا ہو گیا تھا۔ اندڑ گینگ کے افراد صادقآباد کے چوک ماہی کے علاقے میں واقع 60% سے زیادہ دکانوں اور کاروباری افراد سے ماہانہ بھتہ وصول کرتے تھے۔ جو بھتہ دینے سے انکار کرتا، اس کے لیے بات صرف دھمکی تک محدود نہیں رہتی تھی، اغوا، توان اور قتل۔ ممتاز چانگ کے مطابق گینگ کے افراد صرف چند مہینوں میں 50 سے زائد افراد کو اغوا برائے توان کا نشانہ بنا چکے تھے۔ اب یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، جب اندڑ گینگ اتنا بڑا، اتنا منظم اور اتنا بے خوف تھا تو پولیس برسوں تک اس کے خلاف مؤثر کارروائی کیوں نہ کر سکی؟ مقامی پولیس افسران کے مطابق اندڑ گینگ کے پاس بھاری اور جدید اسلحہ تھا، مشین گنیں، راکٹ لانچر اور خود کار رائفلیں۔ لیکن یہ کہانی صرف طاقت، پیسے یا جغرافیے کی نہیں ہے۔ اصل سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے، جانو اندڑ نے غلام نبی اندڑ اور اس کے پورے خاندان کو ہی نشانہ کیوں بنایا؟ اس سوال کا جواب ہمیں تقریباً 25 سال پیچھے لے جاتا ہے، سن 1995۔ جانو اندڑ اور غلام نبی اندڑ ایک ہی برادری اور ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔
اسی دوران جانو اندڑ کے خاندان کی ایک خاتون پر کاروکاری کا الزام لگا۔ پولیس کے مطابق اس الزام میں غلام نبی کے خاندان کے ایک فرد کو قصوروار ٹھہرایا گیا اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے اس دشمنی کی بنیاد رکھ دی۔ جانو اندڑ کے خاندان نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ بعد میں جرگے بیٹھے، بات چیت ہوئی اور کاغذوں میں یہ دشمنی ختم ہو گئی، لیکن حقیقت میں نہیں۔ برسوں بعد سن 2016 میں پولیس نے ایک مبینہ آپریشن میں اندڑ گینگ کے 7 ڈاکوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ ان 7 میں جانو اندڑ کے 5 بھائی اور ایک بھتیجا بھی شامل تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہوا۔ جانو اندڑ نے فوراً الزام لگایا۔ اس کا کہنا تھا کہ غلام نبی اندڑ اور اس کے خاندان نے پولیس کو مخبری کر کے اس کے بھائیوں کو مروایا ہے۔ غلام نبی اور اس کے خاندان نے اس الزام کو بار بار رد کیا۔ پولیس کے مطابق جرگے ہوئے، مصالحت کی کوششیں ہوئیں اور جانو اندڑ کو کئی مرتبہ یقین دلایا گیا کہ اس واقعے سے غلام نبی کے خاندان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ مسئلہ یقین کا نہیں تھا، مسئلہ شک کا تھا، اور یہ شک وقت کے ساتھ کم نہیں ہوا۔ اسی دوران سابق ایم پی اے ممتاز چانگ کے مطابق جانو اندڑ کچے کے علاقے سے نکل کر شہری آبادی کے قریب آ گیا۔ اس پر پولیس کو بارہا خبردار کیا گیا، مگر جواب ہر بار ایک ہی تھا، کسی کو تنگ تو نہیں کر رہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں خاموشی خطرہ بن گئی۔ چند ہی عرصے بعد وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ ماہی چوک میں غلام نبی اندڑ، ان کے 4 بیٹے اور مجموعی طور پر 9 افراد کھلے دن دہاڑے قتل کر دیے گئے۔ اس واقعے کے بعد پولیس کے پاس خاموش رہنے کا کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن پولیس یہ بھی جانتی تھی کہ کچے میں سیدھا آپریشن ایک اور خونریز مقابلہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے ایک مختلف راستہ چنا گیا، اندر سے وار، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس کہانی میں ایک نیا نام داخل ہوتا ہے، عثمان چانڈیا۔ عثمان چانڈیا کوئی عام شہری نہیں تھا۔ پولیس کے مطابق وہ خود بھی ڈکیتی، اغوا، برائے تاوان اور اقدام قتل جیسے مقدمات میں مطلوب تھا، لیکن عثمان چانڈیا نے خود پولیس سے رابطہ کیا۔ اس کا کہنا تھا وہ یہ سب چھوڑنا چاہتا ہے، خود کو پولیس کے حوالے کرنے کو تیار ہے، لیکن ایک شرط پر، اس کی جان بخشی۔ یہاں فیصلہ ہو گیا، عثمان چانڈیا صرف مخبر نہیں بنے گا، وہ ہتھیار بنے گا۔ پولیس کے مطابق عثمان صرف پستول چلانا جانتا تھا، اسے کلاشنکوف کی تربیت دی گئی۔ اسی دوران پولیس نے مدد کی تاکہ وہ جانو اندڑ اور اس کے ساتھیوں کا اعتماد حاصل کر سکے۔ وہ اس حد تک قریب پہنچ چکا تھا کہ جانو اندڑ نے اسے گرنیڈ بھی دیا اور پولیس چوکی سمیت مختلف اہداف بتائے، لیکن عثمان ہر قدم پر پولیس کو اطلاع دیتا رہا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں فیصلہ ہوا، اب مزید انتظار خطرناک ہے۔ جمعرات کی رات عثمان چانڈیا جانو اندڑ کی دعوت پر اس کے ڈیرے پر پہنچا۔ رات تقریباً 12 بجے عثمان نے وہی کلاشنکوف اٹھائی جو جانو اندڑ کی تھی اور سوئے ہوئے ڈاکوؤں پر فائرنگ کر دی۔ پیغام آیا، جانو اندڑ مارا جا چکا ہے۔ عثمان وہاں سے نکلا، ہتھیار اٹھائے اور فرار ہو گیا۔ لیکن اصل امتحان اب شروع ہوا تھا، کیونکہ مارنا آسان تھا، زندہ نکلنا نہیں۔ چند 100 میٹر باقی تھے۔ پولیس کے مطابق سیٹلائٹ لوکیشن کے ذریعے عثمان کو کچے سے باہر نکالا جا رہا تھا، لیکن 700 سے 800 میٹر پر وہ راستہ بھٹک گیا۔ پولیس اس مقام تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ تب تک جانو اندڑ کے مارے جانے کی خبر اس کے ساتھیوں تک پہنچ چکی تھی۔ شر برادری کے ڈاکو نے عثمان چانڈیا کو گھیر لیا۔ دن کی روشنی میں گولیاں چلی اور عثمان چانڈیا وہیں مارا گیا، بالکل اس وقت جب وہ کچے سے باہر نکلنے کے قریب تھا۔ یوں جس شخص کو پولیس نے اندر سے وار کے لیے استعمال کیا، وہی شخص آخر میں اکیلا رہ گیا۔ دوستو، یہ تھی اندڑ گینگ کی کہانی۔ خوف، خاموشی اور ایک ایسا سسٹم جہاں کبھی کبھی انصاف نہیں، صرف لاشیں منزل تک پہنچتی ہیں۔